العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ ہود کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 4 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آگے آیت نمبر 5 میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنو، یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ یہ اس سے چھپ جائیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہتے ہیں یہ لوگ جس وقت خود کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں اور یہ جو ظاہر کرتے ہیں وہ ہر بات کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو خود کو ڈھانپ رہے ہیں یا کوئی بات بھی یہ ظاہر کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو۔ اللہ ہر بات کو، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ سینوں کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سینوں کے اندر جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں، دلوں میں جو باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے۔ یعنی وہ ذات اتنی ہے کہ ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتی ہے۔ جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو ارادہ کر رہے ہوتے ہیں، سب کا اس کو پتا ہوتا ہے۔ اور وہ ذات جس کو اتنا کچھ پتا ہوتا ہے، وہ کسی کے پیر پیغمبر کے بتانے سے کام تھوڑی کرے گا، اس کو تو سب کا پتا ہے۔ آگے پھر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کوئی جاندار زمین میں ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے پر نہ ہو۔ یہ رزق یہی ہوتا ہے، کھانا پینا۔ تو اس آیت میں دو مطالب نکلتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو کھانا پینا دے گا، اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس بندے کو کچھ جانکھوڑ کرنی پڑے گی، جو اللہ تعالیٰ کے مطلب بندے کا مطلب ہے کہ جو اس نے تخلیق کی ہے، وہ جو بھی تخلیق کی ہے اس نے، وہ اس کے غلامی میں نوکر ہونے کی حیثیت میں ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا مچھری کیوں نہ ہو، مکھی کیوں نہ ہو، اور نوکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ حتیٰ کہ جو ملائکہ ہیں، جن ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نوکر ہیں، بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی تخلیق کی ہے زمین پر، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا رزق میرے اوپر ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں انتظام کیا ہوا ہے۔ وہ کسی پر بھی ہو سکتا ہے، جس طرح دیکھیں کہ مچھر ہے، مچھر ہمارا خون چوس رہا ہوتا ہے، اس کا رزق یہی ہے۔ وہ انسانوں کو یا جانداروں کو یا خون چوسے گا، ابھی اس کے لیے ایک چیز رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو بھی جاندار اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اس کا کھانے پینے کا انتظام اس پر ہے، اللہ تعالیٰ پر۔ وہ اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، جانکھوڑ کرنی پڑے گی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو جانکھوڑ کرنی پڑے گی، اس کو محنت کرنی پڑے گی، لیکن اس کا رزق اس دنیا کے اندر موجود ہوگا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے پر لگایا ہوا ہے کہ جو بھی تخلیق میں کروں گا اس کا رزق یہاں موجود ہوگا۔ پھر آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کے رہنے کی جگہ اور اس کے سونپنے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں رہ رہا ہے اور وہ کہاں سونپا جائے گا۔ یہ چیزیں اللہ کے علم میں ہوتی ہیں۔ اور آگے پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، پھر اس کتاب میں ہر بات کو اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیا ہوا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو 6 دنوں میں تخلیق کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پورے جو آسمان ہے اور زمین اور اس کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں، ان کو 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ اگر پھر اسی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس کا تخت پانی پر تھا۔ یعنی یہاں خلا کے اندر صرف پانی تھا اس سے پہلے، یہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے کہ یہ پورے کا پورا کوئی پانی
پانی تھا اور اللہ تعالیٰ کا جو تخت تھا وہ اس پانی پر تھا. یہ کلام الہی ہے. کلام الہی نے جو بات جتنی بات کی ہے ہم اس کو فوکس کریں گے, آگے اپنی بات کوئی ہم نے نہیں ٹھوکنی. لہذا کلام الہی کو سمجھنے کے لیے آپ اپنی باتوں کو مت ان کے بیچ میں گھسیڑیں اور نہ ان کی طرف آپ جائیں. پھر آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تاکہ آزمائے تم کو کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے. تو تخلیق اس وجہ سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہ رہا تھا کہ ہم میں سے کون جو ہے وہ عمل کے لحاظ سے بہتر ہے, کام کے لحاظ سے بہتر ہے. ابھی جب کسی کو آزمایا جاتا ہے تو یہ اصول ہے کہ اس کو چھوٹ دی جاتی ہے, کام کرنے اور نہ کرنے کی ایک صلاحیت سے نوازا جاتا ہے, تبھی کسی کا پتہ چلے گا. ورنہ اگر کسی کو باؤنڈ کیا جائے گا اور اس میں کوئی ایبلٹی نہیں ہوگی تو پھر یہ آزمایا تو جائے گا نہیں. اسی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایبلٹی دی ہے. تبھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لیے نہیں کہہ رہے, فرشتوں کے لیے تو قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اترتے نہیں ہے. اسی وجہ سے آزمائش کے دائرے میں دو مخلوقات آئی ہیں, ایک جن اور ایک انسان. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایبلٹی دی ہے کام کرنے کی اور نہ کرنے کی. اور یہ جو جنت اور دوزخ اگر جانا ہوتا ہے وہ اس ایبلٹی کی وجہ سے ہے کہ وہ کام کر بھی سکتے ہیں, وہ کام نہیں کر سکتے. اس پر کسی کا خوف نہیں ہوتا. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے جو چیزیں رکھی ہے ان پر ایک تقدیر مقرر کی ہوئی ہے, وہ ان پر حاوی ہوگی. مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اگر آپ 100 فٹ سے اوپر سے گریں گے تو لازمی آپ کا بازو یا ٹانگ ٹوٹے گی یا آپ مر بھی سکتے ہیں. ابھی یہ کہ ہم اوپر سے گرے تو ہم تو یہ تو تقدیر میں تھا, تقدیر میں یہ نہیں تھا, آپ نے خود چھلانگ لگائی ہے. اس کے بعد آپ کی یہ ٹانگ ٹوٹنا یا آپ کا مر جانا یہ تقدیر میں تھا کہ آپ گرو گے یہ کام ہوگا. لہٰذا ہر بات کو آپ ایسے تقدیر میں نہ جوڑیں. آپ آیات کو سمجھیں, یہ مولویوں کے کہنے پہ آگے آپ ہر بات ایسے مت جوڑیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کو آگ میں چھونکا تھا تو وہ تو نہیں آگے مر جائیں گے کیونکہ آگ کو تاکہ میں جلانا. لیکن یہ تقدیر کو چینج کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, لیکن وہ اپنے رسولوں کے ساتھ کرتا, ہر بندے کے ساتھ کوئی نہیں کرتا. تو وہ آپ کا نام حالت میں ہو جانا یہ تقدیر کے خلاف کام تھا, اور وہ تقدیر کے خلاف کام کرنا اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا. جس طرح لاٹھی کا سانپ بن جانا یہ تقدیر کے خلاف کام ہے کہ لاٹھی ایسے سانپ بن جائے. کتنی لاٹیاں کتنی پھینکو گے, آپ کے کہنے سے وہ سانپ نہیں بن جائے گی. لہذا یہ بات ہر کام کے تقدیر ہے جو مقرر کی ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کہتے ہو کہ یقیناً تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو وہ لوگ جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے. ہم یہ ویڈیو یہاں آیت نمبر 7 پہ کنکلوڈ کریں. آگے سورہ ہود میں آیت نمبر 8 سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. جزاک اللہ.